الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 11ویں قسط ہے۔ پچھلی چند اقساط میں ہم نے بنی اسرائیل کے قرآن میں مذکور جرائم میں سے کچھ کا ذکر کیا تھا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم مزید بڑے جرائم کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور سیادت تسلیم کر لی اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے مصر سے نکل آئی۔ اس سے قارون کو بڑا حسد ہوا اور اس نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ اس جماعت کا تو ہر آدمی مقدس ہے اور خدا کی معیت بھی پوری جماعت کو حاصل ہے۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے یہ امتیاز کیوں کہ وہ قوم کی امامت اور پیشوائی کریں؟ چنانچہ اپنے خاندان اور عام بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی یہی بغاوت ہے جس کا ذکر قرآن نے فبغى علیہم کے الفاظ میں کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تجوریاں، آہنی الماریاں اور سیف نہیں ہوتے تھے جس طرح کے ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں، اور نہ اس طرح کے تالوں اور چابیوں کا رواج تھا جن کا اب ہے۔ اس زمانے کے بڑے سرمایہ دار بالعموم زمین میں گھڑے ہوئے خزانے بناتے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے پھاٹکوں اور دروازوں میں بڑے بڑے لوہے کے کنڈے لگا کر ان میں بھاری بھاری آہنی اڑنگے پھنساتے تھے۔ یہ ایک خاص طرح کی راڈ ہوتی تھی جو کنڈوں کو روک کے رکھتی تھی، جو خاص اسی غرض کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ ان اڑنگوں کو پھنسانا اور ان کو کھولنا دونوں ایک مشکل کام ہوتا اور ان کے تمام لوازم مل ملا کر ایک بھاری بوجھ بن جاتے۔ جب بھی ان کو ہٹانے یا اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تو ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہوتی۔ یہی طریقہ اس زمانے میں شہر پناہوں اور قلعوں کے آہنی دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی اختیار کیا جاتا۔ اس طریقے کی بعض یادگاریں اب بھی ہماری دیہی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ آیت میں اسی طرح کی کنجیوں کی طرف اشارہ ہے۔ عرب میں جس طرح کسی کے پاس بھاری بھاری دیگوں کا پایا جانا اس کی فیاضی کی دلیل تھا، اسی طرح اس قسم کی کنجیوں کا پایا جانا اس کی سرمایہ داری کی نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی سزا قارون اور اس کے ماننے والوں کو رسالت کے انکار کے قانون کے مطابق ملی۔ بائبل میں یہی واقعہ گنتی میں بیان ہوتا ہے اور قارون کا نام قورہ کے طور پر آیا ہے۔ گنتی کے باب نمبر 16 میں آتا ہے اور قورہ بن اظہار بن قاہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے اور موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں ٹھہراتے ہو؟ اور قورہ نے ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ان کے خلاف جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ایسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر
اگر خداوند اپنا نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ انہوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو ان کے گھر بار کو اور قورا کے ہاں سب آدمیوں کو اور ان کے سب مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نگل جائے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزارنا تھا بھسم کر ڈالا۔ قارون کی بغاوت وقت کے رسول کے خلاف تھی، جس کی سزا رسالت کے قانون کے مطابق مل گئی۔ اس بغاوت کی وجہ تکبر تھی جو کہ قارون کے پاس مال و دولت اور اس معاشرے میں اس کا رتبہ تھی، جس کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں موجودگی کی وجہ سے شدید دھچکا لگا تھا۔ تکبر کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج بھی تکبر وہ کسوٹی ہے جو کہ آنے والی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تکبر چاہے مال و دولت کی وجہ سے آئے، حسب و نسل کی وجہ سے، یا سیاسی اور مذہبی رتبے اس کی وجہ بنے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک ایسے جرم کو دیکھیں گے جس کی سزا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد بھی کئی برس تک ملتی رہی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔